اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن یعنی کہ کتاب سے مراد قرآن، محبوب ہم نے آپ کو قرآن نازل دی، قرآن عطا فرمائی، اور یہ اگلے تمام کتابوں کی تصدیق فرماتا ہے۔ جو کتابیں گزری ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل وغیرہ ذالک، اس کے علاوہ جتنی کتابیں آسمانی ہیں یہ سب کی تصدیق کرتا ہے۔ تو فرمایا وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پہ محافظ ہیں، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ تو فرمائے کہ محبوب آپ ان میں فیصلہ فرمائیں، اس کتاب کی وجہ سے، اس کتاب سے فیصلہ فرمائیں، اور اے سننے والے اس کی خواہش کی پیروی مت کر جو اپنے پاس آیا حق چھوڑ کر، جو آپ کے پاس حق چھوڑ کر آ گیا اس کی خواہش کی پیروی نہ کی جائے، بلکہ قرآن کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اور تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت ہے اور ایک راستہ ہے۔ شریعت بھی ہے اور بولو کیا ہے، راستہ بھی، ہر ایک کے لیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم وہ کرتے ہیں کہ جو اللہ چاہ رہا ہے، بلکہ ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم نے چاہا۔ دھیان رکھنا، میں بتا دوں شراب پینا حرام ہے، بولو شراب پینا کیا ہے، جھوٹ بولنا کیا ہے، بولو حرام ہے۔ تو اللہ کا حکم، اللہ نے فرمایا کہ تم شراب پیو، ارے اللہ نے فرمایا کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ تم جوا کھیلو، نہیں، لیکن اللہ کی اجازت ہے۔ ایک ہوتا حکم، ایک ہوتا اجازت، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ ایک ہوتا حکم، ایک ہوتی ہے اجازت۔ اللہ نے صحیح راستہ بھی دکھا دیا، غلط راستہ بھی دکھا دیا۔ اب اگر کوئی شراب پیتا تو اللہ کی اجازت ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ تو شراب پی لے، دنیا پہ تجھے عذاب نہیں دوں گا، لیکن جب کل قیامت کے دن آئے گا تیری کھال نکال لوں گا میں۔ اس کا حکم نہیں کہ تو شراب پی، اجازت ہے۔ ہر بندے کو اختیار ہے دنیا میں جو چاہیں کرے، اے ملو معاشیتوں کو جو چاہیں دنیا میں کر لے۔ حساب و کتاب کا دن تو قیامت کا دن ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ تو اللہ کا حکم تو نہیں ہے کہ مطلب آپ روزہ مت رکھو، اس کا حکم ہے کہ روزہ رکھیں آپ، لیکن اجازت ہے کہ آپ نہ رکھتے ہو تو مت رکھو، دنیا میں تو کچھ نہیں کیا جائے گا آپ سے، لیکن قیامت کے دن آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو یہ اجازت اور حکم میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو وہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ چاہ رہا، نہیں، آپ اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہو، اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں۔ اگر اس کی مرضی کے مطابق کرو تو وہ چاہیں گے ایک پتہ ایک ذرہ نہ ہلے، آپ کیسے کرو گے اس کی مرضی کے خلاف؟ تو اس نے اجازت دے دی ہے، کریں آپ جو چاہیں کریں، حکم نہیں اس کا کہ آپ ایسا کر لیں، اجازت ہے آپ کے لیے، چھوٹ ہے آپ کے لیے، کریں گے تو کر لیں دنیا میں، لیکن قیامت کا دن آنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک امت بنا دیتا۔ دیکھیں آپ، یہی بات آ گئی، یہ تفرقے یہ فرقے اندازی نہیں ہوتی، اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن نہیں۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا اس میں سے جو ہم نے تم کو دے دیا، اس کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اور فرمایا فی ما آتاکم فاستبقوا الخیرات، اور نیکی کی طرف سبقت کریں، آپ نیکی کی طرف کیا کریں، سبقت کریں، کوشش کریں، محنت کریں، دوڑیں، اچھائی کی طرف جائیں، گناہوں سے بچیں، برائی سے خود بھی بچیں، آپ لوگوں کو بھی روکیں۔ جب عمر فاروق اعظم کو پتہ چلا نا میرے نبی کے شہر میں ایک نابینا عورت ہے، کام کرنے والا کوئی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی زبان کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ عمر فاروق اعظم یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی قبر انور سرکار کے برابر میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، عمر فاروق اعظم یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے۔ عمر فاروق اعظم یہ وہ صحابی ہیں،
حوریں جن کے لیے انتظار کر رہی ہیں. یہی عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے شہر میں خاتون تھی نابینا, کام کرنے والا کوئی نہیں تھا, چھوٹے بچے تھے. عمر فاروق اعظم کے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی, چلو نیکی کا کام کرتے ہیں. میرا بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پہلے خلیفہ ہیں اسلام کے اور مومنین کے پہلے خلیفہ ہیں یہ. انہوں نے دیکھا چلو اب میں نیکی کرتا ہوں. یہ فجر کی نماز پڑھ کے گئے, اس نابینا عورت کے مکان کے پاس پہنچے, آواز دی. آواز دی جب کون, کہا کہ میں عمر فاروق اعظم ہوں. فرمایا کس لیے آئے ہوں؟ کہ مائی میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا کہ آپ نابینا ہیں اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے, میں نے چاہا کہ میں کچھ نیکی کر لوں اور آپ کا کام کر دوں. اس خاتون نے جواب دیا, عمر فاروق اعظم آپ سے پہلے کوئی اجنبی آیا تھا, سارا کام کر کے چلا گیا. آپ دیکھیں, آپ سے پہلے کوئی اجنبی آیا تھا, سارے کام کر کے چلا گیا. ہم تو نیکی کرتے ہیں بعد میں, پہلے اس کا شور کاٹ دیتے ہیں. ہم یہ نیکی کرنے والے ہیں, ہم یہ نیکی کرنے والے ہیں, جب تک 1,000 کو پتہ نہ چل جائے یہ چین سے نہیں بیٹھتا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا, مجھ سے پہلے ابو بکر صدیق تو امیر المومنین, ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے, وہ تو دستاویز لوگوں کے کام کاج دیکھ رہے ہیں, لیکن مجھ سے پہلے ایسا کون سا بندہ ہے جو اس کی تمام حاجت پوری کر کے چلا گیا. فرماتے ہیں چلو کوئی بات نہیں. آپ فرماتے ہیں میں دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے گیا, پھر میں نے آواز دی. آواز آئی کون؟ کہا میں عمر فاروق اعظم ہوں. کس لیے آئے ہو؟ کہا اس لیے آیا ہوں کہ مائی اپنے برتن دے دو تاکہ پانی بھر دوں, آپ کھانے پینے کا انتظام کر لے. فرمایا آپ سے پہلے ایک اجنبی آیا تھا, سارا کام کر کے چلا گیا. تعجب میں پڑے عمر فاروق اعظم کہ فجر سے بعد گیا تب بھی اجنبی کام کر کے چلا گیا, اب تو فجر سے پہلے میں آ گیا ہوں تب بھی کوئی اجنبی کام کر کے چلا گیا. آپ نے سوچا چلو اور پہلے چلتے ہیں. ایک روایت میں ملتا کہ آپ ایک جھاڑی میں بیٹھ گئے, پہلے دور دور گھر تھے, جنگل ہی جنگل تھا, چادر اوڑھ کے بیٹھے, ابھی فجر کی نماز نہیں پڑھی, دیکھا ایک نوجوان ہے, چادر اوڑھے ہے, پیر میں چپل نہیں ہے, چلا آ رہا ہے. میں نے سمجھا ہو نہ ہو یہی وہ نوجوان ہے جو مجھ سے پہلے آ کے نیکی کر کے چلا جاتا ہے. فرمایا میں دیکھتا رہا, وہ دروازے پہ گیا, سارا کام کرا, چلا گیا. میں تیزی کے ساتھ گیا, دیکھو تو صحیح ایسا نبی کا کون سا غلام ہے, دیکھو تو صحیح ایسا نبی کا کون سا چاہنے والا ہے جو اتنی نیکی کرتا ہے, فجر سے پہلے تہجد کے وقت نیکی کر کے ہی چلا جاتا ہے. فرماتی میں تیزی کے ساتھ گیا, میں نے بازو پکڑا, میں نے بھائی چہرہ تو دکھا دے اپنا. فرمایا عمر فاروق اعظم پریشان مت ہو, تیرا بھائی صدیق اکبر ہے. پریشان مت ہو, تیرا بھائی صدیق اکبر ہے. وہی عمر فاروق اعظم کہتے ہیں میں تمام صحابہ سے نیکی میں سبقت کر سکتا ہوں لیکن صدیق اکبر سے نہیں کر سکتا. یہاں تو اللہ کا چند پیسے دے دے تو ہم تو مکانوں میں سبقت کرتے ہیں, گاڑیوں میں سبقت کرتے ہیں. یہ کوئی نہیں دیکھتا کسی غریب کی شادی ہے, چلو 20,000 روپے لے جا کے خاموش کے ساتھ دے دیں بھائی, چلو کچھ کرسیاں دے دیں, کچھ برتن دے دیں, چلو کھانے کا انتظام کر دیں. دنیا واہ واہ ہے, دنیا میں آپ کو تعریف اور عزت مل جائے گی, مانتا ہوں میں. کچھ دیر کے لیے فرض کر لو 10 لوگ تعریف کریں گے, میں بھی آپ کی تعریف کر دوں گا, لیکن قیامت کے دن حصہ نہیں بچا پھر اس کا. اس دن نہیں کر سکتا بندہ کچھ بھی. جب تک ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہ ہو ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے. اس احساس کو پیدا کریں. تو یہ صحابہ اکرام کی شان ہے, کس طریقے سے نیکیاں کرتے تھے. پھر اللہ نے فرمایا الی اللہ مرجعکم جمیعا, اور تم تمام کو میری ہی طرف پلٹنا ہے. یہ بار بار تنبیہ کری اللہ نے کہ تمہیں میری ہی طرف پلٹنا ہے. پھر اللہ فرماتا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اور اللہ تم کو بتا دے گا کہ تم جس بات میں اختلاف کرتے تھے سب بتائے گا اللہ. پھر اللہ نے فرمایا وَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اللہ نے فرمایا اور تم اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرو اس کا جو تمہارے پاس آ جائے, اور ان کی خواہش کی پیروی مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے بعض حکم میں تمہیں گمراہ نہ کر دے, فتنے میں نہ ڈال دے. پھر اللہ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ, اور تم پلٹ جاؤ اور تمہیں معلوم چل جائے کہ یہ پلٹ گیا نہیں مانتا, تو تم سمجھ لو کہ اللہ تمہارے بعض گناہوں کی سزا تمہیں دنیا میں دینا چاہتا ہے, اور اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں تو دوست ہیں لیکن تمہارے دشمن ہیں، تمہارے اسلام کے خلاف ہیں۔ اس کا جو شان نزول ہے نا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ بہت بڑا منافق تھا، یہ بہت بڑا منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ لکھا ہے کہ جب سرکار خطبہ دیتے، بیان فرماتے تو یہ مسجد نبی میں کھڑے ہو کے کہتا تمام لوگوں سے، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول، ان کی باتوں پہ عمل کرو، اور خود عمل نہیں کرتا تھا۔ چودھری بنتا تھا دکھانے کے لیے لوگوں نے، دیکھو میں سرکار سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو زبان پہ کچھ تھا، دل میں اس کی کچھ تھا۔ تو ان کی حضرت عبادہ بن صامت، معاملہ ابتداء اسلام کا تھا نا، تو جب سرکار سے سچی پکی محبت ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ اب میں اللہ اور رسول کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کروں گا، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے میرا خاندانی ہو، چاہے میرا پریوار والا ہو، بستی والا ہو، اب اس دل کے اندر صرف نبی اور اس کے اللہ کی محبت رہے گی بس، اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول آیا کمینہ کہ عبادہ بن صامت تم جو چاہیں کرو لیکن میں تو ان کی محبت نہیں چھوڑ سکتا، میرے دنیاوی کاروبار ان کے ساتھ، دنیاوی تعلقات ہیں، آنا جانا ہے، بیٹھنا بھی ہے بھائی، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ نے قرآن کی آیت کریمہ نازل فرما دی اور فرمایا کہ ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، یہ آپس میں تو دوست ہیں اور تمہارے کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ آج بھی یہی عالم ہے، میں بتا دوں، کوئی بھی کافر اعتبار کے لائق، دیکھو کافر کافر رہے گا، مومن مومن رہے گا، نبی کا غلام غلام ہی رہے گا، ایک مرتبہ آپ کو دھوکہ دے دے، پریشان کر دے، لیکن کافر سے اس کی تلنا مت کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کافر اچھا، کافر تو اچھا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کی مذمت قرآن نے ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ قرآن نے جس کی مذمت بیان فرمائی ہو کہ کافر اعتبار کے لائق نہیں، کافر پر بھروسہ کبھی مت کرنا۔ سرکار کے زمانے کے کافر جو سرکار کے ساتھ رہ کے نماز پڑھتے تھے، جب وہ اسلام میں دغا بازی کر سکتے ہیں تو پھر آج کا کافر کیسے دغا بازی نہیں کر سکتا، میں آپ کو بتا دوں۔ تو یاد رکھیں ہماری بڑی مختصر سی زندگی ہے۔ اب دیکھیں رمضان کا کون سا روزہ ہے آج، کتنی تیزی کے ساتھ یہ رمضان کا مقدس مہینہ جا رہا ہے۔ ابھی لگتا ہے کہ جیسے کل یا پرسوں ہم نے چاند دیکھا تھا، آج اتنے روزے ہو گئے۔ وہ لوگ اپنی قسمت میں روئیں کہ جو روزے نہیں رکھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں اس میں تعریفی کی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ روئیں جو تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں، اس میں تعریفی کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے یہ اتنا مبارک پاکیزہ مہینہ ہمیں دیا ہے، اس کی قدر کرو، اس کا احترام کرو۔ اللہ تو ان کو بھی ایمان دیتا ہے جو اس کا احترام کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو مطلب کسی روزے دار کو افطار کرا دیتے ہیں، اللہ تو ان کی نیکی بھی بڑھا دیتا ہے جو اس مہینے کے اندر کسی پانی سے بھی کسی روزے دار کا افطار کرا دے۔ یہ بڑا مہربان اور شفقت والا مہینہ ہے، اس مہینے کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔